بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے، کیا گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہوں؟ اس لیے کہ مجھے بعض خواتین نے بتایا ہے کہ گھر میں اعتکاف کرنا ٹھیک ہے۔ اسی نوعیت کا ایک سوال بالکل ایسا ہی ہے، کیا گھر میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ شرعی اعتکاف قرآن و حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو شرعی اعتکاف یہ ہے کہ وہ مسجدوں میں کیا جائے۔ اس حوالے سے اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن ان آیات کے تحت ابن حجر نے، امام نووی نے صحیح مسلم میں، فتح الباری میں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت کا حکم عام ہو تو اس حکم کے تحت مرد بھی شامل ہوتے ہیں اور عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ جب تک عورتوں کے لیے الگ کوئی خصوصی حکم نہ آ جائے تو اس وقت تک ایک ہی حکم مرد اور عورت کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ لہذا اس آیت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ شرعی اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، گھروں میں اعتکاف نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ احناف کے ایک بہت بڑے عظیم محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ابن حمام حنفی، انہوں نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، لہذا اعتکاف گھر میں کسی صورت جائز نہیں ہے، مسجد میں ہی کیا جائے گا۔ اسی طرح امام احمد رضا خان بریلوی نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت یہ وضاحت کی ہے کہ یہ حکم یکساں ہے دونوں لوگوں کو، اور اعتکاف کہتے بھی اصطلاحی اعتبار سے اسے ہیں کہ ایک خاص مخصوص وقت کے اندر مسجد کے اندر جگہ بنا لینا، بیٹھ جانا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ تو مسجد کی شرط لگائی ہے، لہذا جو شرعی اعتکاف ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان سب کا فقہا کا یہی موقف ہے کہ شرعی اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، اور مسجد کے خارج کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ اعتکاف کیا جائے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے دنیا سے جانے کے بعد مسجد میں ہی خیمے لگایا کرتی تھی، لہذا مسجد میں ہی اعتکاف کیا جائے گا، مسجد سے خارج کسی بھی پوائنٹ پر اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا، جو شخص رمضان میں فوت ہوتا ہے کیا اس کا حساب نہیں ہوتا، وہ سیدھا جنت جاتا ہے؟ جو کافر فوت ہو جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ محترم بھائی، رمضان میں فوت ہونا جنت میں جانے کی علامت نہیں ہے۔ رمضان میں تو ابو جہل بھی مرا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے رمضان کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے، وہ ایک الگ رمضان کی فضیلت کا حکم ہے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس جنت میں جانے کے لیے سب سے بنیادی چیز عقیدہ توحید ہے۔ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، عقیدے میں خلل نہیں ہے، عقیدے میں جھول نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائے گا، چاہے وہ رمضان میں فوت ہو یا غیر رمضان میں فوت ہو۔ ہاں البتہ ایک مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ رمضان میں فوت ہوتا ہے تو یہ احتمالات اور نیک گمان کیا جا سکتا ہے، اچھا گمان کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی رحمت کا مہینہ، اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں تخفیف کر دے، نرمی کا مہینہ ہے، اور وہ تھا بھی مومن، روزے دار بھی تھا، نمازی بھی تھا، موحد بھی تھا، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ باقی جمعرات کو مر جانا یا مختلف اعمال کے حوالے سے بھی ہے کہ اس حالت میں اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے،
یاد رکھیں اس مسئلہ میں بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اب پیشانی پہ پسینہ آنا موت کے وقت میں یقیناً یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ اسی طرح موت کے وقت اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر جمعے کی رات کو فوت ہوتا ہے اس کے لیے بھی خیر کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ عقیدے کا مسئلہ ضرور ہے۔ بنیاد عقیدہ ہے، توحید میں کوئی خلل نہیں ہے اور عقائد میں کوئی شرک نہیں ہے، تو پھر رمضان اور غیر رمضان میں کبھی بھی فوت ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بنے گا۔ اس میں بالکل یہ نظریہ غلط ہے کہ جو فوت ہوتا ہے رمضان میں اور اگر وہ جہنمی بھی ہو تو اس کی روح کو رکھا جاتا ہے چونکہ دروازے بند ہیں، اور اگر وہ ایمان والا ہے تو پھر وہ سیدھا جنت چلا جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ لیلۃ القدر 27 کو ثابت ہے یا نہیں؟ ایک بھائی نے سوال کیا۔ لیلۃ القدر قرآن کی آیت سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ لیلۃ القدر کہتے ہیں عظمت والی رات کو، اکرام والی رات کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے اس رات کی عبادت افضل ہے، یعنی 84 سال کوئی 4 مہینے کی جا کر عبادت بنتی ہے۔ تو یہ عظمت والی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی میں قرآن کا نزول فرمایا۔ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور عظمت والی کتاب ہے ساری کتابوں سے، تو اس کا نزول بھی اسی رات میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی ہے امت کو، لہذا صرف ایک رات کا انتخاب کر لینا اور اسی میں اس عبادت کر لینا اور باقی راتوں کی طرف توجہ نہ کرنا بہت بڑی خیر سے محرومی پر یہ دلالت کرتی ہے بات کہ ہم باقی راتوں سے محروم ہو گئے۔ تو 27 کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، روایت ملتی ہے بعض صحابہ نے 27 کو دیکھی اور بعض صحابہ نے 21 کو بھی دیکھی، تو مختلف، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو چھپا رکھا ہے اپنی حکمتوں کے ساتھ چھپا رکھا ہے، لہذا ہم اس راتوں کو صحیح طریقے سے عبادت کریں۔ جس رات جو رات یہ لیلۃ القدر کی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ بھی نصیب کر دے گا، اور اس کے علاوہ جو باقی راتیں ہوئیں وہ ایکسٹرا ایک عبادت میں گزر جائیں گی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ عمل ضائع نہیں کرے گا۔ لہذا یہ اکتفا کر لینا صرف 27 کو ہے، اس کا تعین کسی حدیث میں نہیں ہے۔ صحابہ نے کسی سال 27 کو بھی دیکھی، کسی سال صحابہ کو 21 کو بھی ملی، اس طرح کی روایتیں ہیں۔ لہذا میں ان 5 طاق راتوں میں بھرپور عبادت کر کے اس رات کی تحری اور اس کی جستجو ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو جاتی ہے تو کیا اس کے لیے اپنے کافر شوہر سے طلاق لینا لازمی ہے؟ بھائی یہ بات یاد رکھیں، جیسے ہی میاں بیوی کفر پر وہ جوڑا قائم تھا اور ان میں سے بیوی نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، تو وہ آٹومیٹک اس مرد کے ساتھ اس کا تعلق، رشتہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہ مرد کافر ہے اور کافر کے ساتھ مسلمان عورت کا یا مسلمان مرد کا کافرہ عورت کے ساتھ نکاح برقرار نہیں رہتا، تو لہذا کلمہ پڑھتے ہی اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ ہاں البتہ وہ استبراء رحم کے لیے وقت گزارے گی، ہو سکتا ہے اس کا شوہر بھی مسلمان ہو جائے تو وہ اسی نکاح میں اس کو برقرار رکھے گا، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو پھر اس سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا رشتہ اسلام نے ختم کر دیا، چونکہ کافر الگ ملت کا ماننے والا ہے
اور یہ مسلمان الگ ملت کا ماننے والا ہے، لہذا ان کا آپس میں تعلق قائم نہیں رہ سکتا، ان کا آپس میں رشتہ ختم ہو گیا، طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔